फरमाते तुझ से छुपाऊं मुंह तो करूं किसके सामने, क्या और भी किसी से तवक्को नजर की है? मुजरिम बुलाए आए हैं, जाऊ का है गवाह, फिर रद हो कब ये शान करीमों के घर की है, और मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न ला है न हाजत अगर की है, मंगता का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल अर्ज में बस हाथ भर की है, आसी भी है चहीते, ये तैबा है जाहिदो मक्का नहीं के जान जहां खैर और शर की है। सुनो मेरे इमाम के गुलामों, मेरे इमाम ने मदीने में मदीने वाले से इतनी मोहब्बत की कि जो भी मदीने जाता है उसे आला हज़रत का शेर जरूर सुनाई देता है। मैं 2017 में जब फर्स्ट टाइम मदीने गया, अब तो अल्लाह का शुक्र है मैं हर साल जाता हूँ। सुभान अल्लाह, इस वजह से पैसे से मोहब्बत नहीं करता था जी, सुभान अल्लाह। कुछ लोग तो मदीना एक बार दे फिर जाते ही नहीं। आलत का एक शेर सुना रहा हूं उनके लिए, फरमाते फिर न करबटली मदीने की तरफ, अरे वो चल झूठे बहाने वाले। समझ है कि नहीं? क्या बात है। मदीना जाओ, सुभान अल्लाह, आपको हर कोने में लोग मिलेंगे। आशिक इंडोनेशिया का होगा, आशिक यूरोप का होगा, आशिक लंदन का होगा, आशिक इंग्लैंड का होगा। मगर जो बताना चाह रहा हूं, ये जितने जाते हैं ये हुजूर का करम है कि जितना आला हजरत का जिक्र है मदीने में, हिंदुस्तान के किसी और आदमी का जिक्र, किसी और शख्सियत का जिक्र नहीं होता, इतना किसी का जिक्र। क्यों? इस वजह से मैं एक मर्तबा गया तो मैंने जब देखा इंडोनेशिया के लोग सलाम पढ़ रहे थे, मैं करीब जाके बोला देखो कौन सा सलाम पढ़ रहे हैं, इंडोनेशिया के आशिक रसूल हैं, सलाम में कौन सी जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, देखो इंडोनेशिया वाले का सलाम कैसी जबान का है। जब मैं करीब गया तो आशिक इंडोनेशिया का था मगर जबान बरेली वाले की बोल रहा था, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं फिर कह रहा हूं आपके साथ देने न देने से मेरे ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। सुभान अल्लाह। तवज्जो है, जोर से बोलो। पढ़ता तो अब तक पढ़ जाता। तवज्जो है कि नहीं? जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। आला हजरत का आशिक, ऐसे आशिक मदीने में जा रहे हैं। अल्लामा ज़ियाउद्दीन मदनी कहते हैं कुत्ता कोई आया, मदीने का कुत्ता, रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे। मदीने का कुत्ता आया, मेरे इमाम से उसने कुछ मांगा। मेरे वालिद साहब कहते थे कुत्ता भी भिखारी होता है, उसके पास झोली नहीं होती मगर भिखारी होता है, उसे कुछ दे दिया करो खाने के लिए। ऐसे आए थे तो आला हजरत ने उसको कुछ गोश्त का टुकड़ा लेके दे दिया, मगर फिर आप बैठ गए, रोने लगे। खुतबे मदीना कहते हैं मैंने पूछा हुजूर आप रोते क्यों हैं? तो आपने अपनी नात का मक्ता कहा और फरमाया पारे दिल भी निकला, दिल से तोहफे में रजा, इन सगाने कू से इतनी जान प्यारी, वाह वाह अल्लाह अकबर। फरमाते हैं ये मदीने का कुत्ता था, हिंद का नहीं, इसका हक गोश्त का टुकड़ा नहीं, अहमद रजा तेरे दिल का टुकड़ा था। क्या बात है। कोई जाहिली होगा जो आला हजरत का मुखालिफ होगा। सुभान अल्लाह। आला हजरत का मुखालिफ होने के लिए जाहिल होना शर्त है जी, या जाहिल होगा या हासिद होगा, बेशक बेशक बेशक, या जाहिल होगा या हासिद होगा। वरना जिसने पूरी जिंदगी नबी की इज्जत पे पहरा दिया है, सुन्नी उससे इख्तिलाफ नहीं कर सकता है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक आला हजरत, दिल लगा के तो बोलो आला हजरत जिंदाबाद। आला हजरत का दिल आपको मदीने में मिलेगा, मदीने में मिलेगा। खुद फरमाया हमें ए रजा तेरे दिल का पता चला बस। वाह सुभान अल्लाह। जैसे हम लोग दुआ करते हैं ना अल्लाह अजमेर देख ले, जी, मदीने में लोग मिलते हैं इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, लंदन के, आंखों में आंसू होते हैं और कहते हैं हमें आला हजरत की बारगाह की हाजिरी हो जाए, हमारे लिए मदीने में दुआ कर दो। हम पूछते हैं क्यों, क्या बात है? कहने लगे उस आशिक रसूल को तो नहीं देखा, उसकी गलियां देखना चाहते हैं जो इतना इश्क करता है मेरे नबी से। यार कभी मोहब्बत की नफरत की चादर उतारो और मोहब्बत से मेरे इमाम को देखो, तुम्हें मेरा इमाम जैसा नजर आएगा। इस दौर में कोई ऐसा नजर नहीं आएगा। बेशक 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 बेशक। नफरतें खत्म करो। और आखिरी बातें अपनी बहनों से कहता हूं और बात खत्म करता हूं 2-5 मिनट के अंदर। अपनी बहनों से गुजारिश करता हूं अपनी बेटियों की हिफाजत करें,
غیر مسلم ہمیں چڑھانے کے لیے ڈالتے ہیں، اتنی لڑکیاں چلی گئیں، اتنی چلی گئیں، اتنی چلی گئیں، اور دیکھتے ہیں ہم تو ہم کو افسوس ہوتا ہے۔ مگر بات یہ ہے کہ جو بچیاں گئی ہیں یا چلی گئی ہیں وہ نادان ہیں، انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں، ورنہ جنہوں نے سمجھا ہے ان میری بیٹیوں کو یہ پیغام سنانا کہ فلسطین کی بیٹیاں، فلسطین کی بچیاں، انہوں نے بیان دیا۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین کے مسلمانوں کا حال یہ حال ہے کہ 12,000 بچے شہید ہو گئے جن کی 10 سال سے کم عمریں تھیں، اور تقریباً 15,000 بچے یہ یتیم ہیں، ان کے ماں باپ نہیں ہیں۔ مگر میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ایک ایک بریڈ پر 2 بچے ہیں اور 3 لوگ کھاتے ہیں، مگر وہ عورتیں رات کو کہتی ہیں، ان کے اس بیان کو سن کے اللہ کا شکر ہے میں سید ہوں، پھر بھی یہ میری خواہش ہے کہ اگر ان عورتوں میں سے ایک لڑکی کا کوئی جوتا لا دے تو وصیت کر کے جاؤں کہ میری قبر میں اس کو رکھ دینا میرے سینے پر۔ جن بچیوں نے یہ آج کے زمانے میں بیان دیا ہے، ان کا ہم جب رات کو سوتے ہیں تو برقع اوڑھ کے سوتے ہیں، کسی نے کہا برقع تو اوڑھ کے لوگ نہیں سوتے، آپ کیوں سوتی ہیں؟ کہ بم جب گرتا ہے تو ملبہ میں سے لاشیں نکلتی ہیں، ہم یہ سوچ کے برقع اوڑھ کے سوتے ہیں کہ جب صبح کو ہماری لاشیں نکلیں تو پردے میں ہونی چاہیے۔ کاش یہ باتیں میں اپنی بہنوں تک پہنچا پاتا۔ وقت کی کمی کی وجہ سے میں اپنی بہنوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ اپنی پردہ داری کا خیال کرو، اور اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو قرآن کی تعلیم دو، قرآن پڑھاؤ، انہیں بتاؤ خاتون جنت کے بارے میں، انہیں بتاؤ امی عائشہ صدیقہ کے بارے میں، سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں، ان کو بتاؤ امی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں، ان کو بتاؤ۔ یاد رکھو پہلے لوگ شادی کرتے تھے تو دیکھتے تھے نانی، دیکھتے تھے نہیں نانی، ایک عورت اگر خراب آ جائے نا تو پورے خاندان کو ڈسٹرب کر دیتی ہے ایک عورت، مگر وہ دیکھتے تھے اس کی نانی، دیکھو نانی ٹھیک ہے تو بیٹی ٹھیک ہے۔ اب تو نانی نہیں دیکھتے، دولت ہونی چاہیے، پیسہ کتنا ہے، کتنے بیکاری۔ جب کوئی حاجی جی کسی سے مانگتا ہے نا جہیز تو مجھے اس کے حج پہ شک ہوتا ہے، اس کا حج قبول نہیں ہوا، ورنہ یہ گھٹیا حرکت نہیں کرتا۔ سنو پہلے لوگ دیکھتے تھے کہ دیکھو نواز نانی کو دیکھو، اور اب نہیں دیکھتے، نانی کو دیکھو، دیکھنا چاہیے۔ اگر نانی دیکھنی ہے تو مکے کی خدیجۃ الکبریٰ دیکھیں، اور اگر بیٹی دیکھنی ہے تو مدینے کی فاطمہ الزہرا دیکھیں، اور اگر نوازی دیکھنی ہے تو کربلا کی زینب کبریٰ دیکھیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹیوں کو اپنی سمجھائیں، میری بات یہیں پہ ختم ہو، رویا کریں، توبہ کریں، اور اعلیٰ حضرت اپنی اولاد کو بتا کے جاؤ، اعلیٰ حضرت مجدد اعظم ہیں۔ بے شک کون ہے بولو؟ مجدد نہیں ہے، مجدد اعظم ہے۔ جیسے غوث اعظم ہے تو غوث اعظم نے اعلیٰ حضرت کو مجدد اعظم بنایا، سبحان اللہ، اور ایسا بنایا ہے کہ غوث اعظم پر اب کتنے اغواص آئیں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسے ہی مجدد آئیں گے مگر اعلیٰ حضرت پہ فرق نہیں پڑے گا، بے شک بے شک بے شک، ان کے ماتحت آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت سے محبت کریں، نسلوں کو محفوظ کریں، نہ کسی رافضی کی مانے، نہ کسی وہابی کی مانے، نہ کسی دیوبند، ہر سے صلح کلیوں پہ ہر طرف سے ہٹو، اور اپنے امام کا یہی مسلک ہے احمد رضا، اس کو تھامیے، اور یہ سیدھا راستہ ہے، یہ راستہ دنیا میں بھی تم کو برائیوں سے بچائے گا، آخرت میں انشاءاللہ جنت۔ انشاءاللہ، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کے مسلک پہ پابند رہو۔ کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام پہ اپنی جانیں دے سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ لگا کے نیچے ہاتھ کریں۔ جان دینے والے کچھ بھی کر سکتے ہیں نا؟ اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنے، مسکرانا نہیں، جو لوگ جان دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں بہیڑی میں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے دیں گے اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے۔ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ، ہر نبی کی داڑھی، ہر ولی کی داڑھی، کھڑے ہو جاؤ، اور دیکھو داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے۔ کتنی؟ ایک صاحب کو میں نے دیکھا بڑی بحث کرتے ہیں، داڑھی اتنی ہونی چاہیے اتنی، مجھے وہ ایئرپورٹ پہ مل گئے، سنو کھڑے رہو، کھڑے رہو، تو میں نے ان سے پوچھا یہ آپ داڑھی پہ اتنی بحث کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے میری تحقیق یہی ہے۔ تو میں نے کہا میں نے آپ کے ابا کا چہرہ دیکھا، ان پہ پوری داڑھی ہے، تو اس کو فقہ کرائیے آپ، توجہ ہے کہ نہیں؟ آخر میں
انہوں نے مجھ سے پیچھے ہی چھوڑنا چاہا. ویسے میں پیچھے چھوڑتا نہیں. میں نے آپ سے کہہ رہا ہوں اچھی لڑکی چاہیے نا شادی سے پہلے داڑھی رکھاؤ. بگڑی ہوئی خراب لڑکیوں سے بچ جاؤ. کوئی بھی بگڑی ہوئی لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہے. سبحان اللہ. ہے کوئی 5 ہو گئے, کوئی ہے چھٹا عاشق رسول, محفل رسول میں سے جو اٹھ کے کھڑا ہو. اب ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ, ادھر آؤ. حضرت کی نظر پڑے گی علامہ مختار صاحب کی تو تمہاری زندگی میں تبدیلی آئی. آ جاؤ, بزرگوں کی نظروں کو کے سامنے آیا کرو, یہ دعائیں کریں گے آپ کے لیے. علامہ ارشاد القادری صاحب کتنے ہو گئے بھائی؟ 7 ہو گئے. میں چاہتا امام حسین کی 10ویں ہو جائے. اور پیچھے بھی ہاتھ کھڑے کر دو جتنے داڑھی رکھانے والے ہو, ہاتھ اوپر کر دو. آ جاؤ بیٹے, آ جاؤ. یہ دیکھو, یہ دیکھو, یہ اچھا. میں کہتا ہوں بھائی جو نیک کام ہے اس میں کمیٹی والوں کو بھی حصہ لینا چاہیے. جی کمیٹی والے بھی حصہ لینا. میں کہہ رہا ہوں ایک آدھ کمیٹی والا بھی آئے نا. یہ کمیٹی والے, یہ دونوں کمیٹی والے 1 2 3 4 5 6 7 ہو گئے. اچھا ہو گئے کافی. چلو اب بھیڑ زیادہ ہے, ہاتھ نہیں اٹھانے کا وقت ہے چونکہ 1:40 میں کھل ہونا ہے. 2:38 پہ کھل ہوگا انشاءاللہ. 2:38 پہ. چلو ٹھیک ہے. میں اتنی دیر سے بار بار کہہ رہا ہوں تو آپ نے بتایا. ہاں وہ مگر اتنے لمبے تھوڑی بیٹھے ہیں. ہاں ابھی شیر قادریت ہے. کھڑے رہو بھائی 1 منٹ. ہاتھ اٹھا لو داڑھی رکھانے والے. ضرور یہاں آنا مشکل ہے. ہاتھ اٹھا لے اوپر. میرے ساتھ کہیں وعدہ کریں انشاءاللہ آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی. انشاءاللہ پوری رکھائیں گے. انشاءاللہ پوری رکھائیں گے. انشاءاللہ انشاءاللہ نماز کی پابندی کریں گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. اپنی اچھا حضرت کی طرف سے, بھائی کی طرف سے امامہ شریف آپ کو باندھنے کے لیے سنت حضور کی آپ کو یہ بھائی دیں گے. 11 لوگوں کو سب کو داڑھی اپنا نام لکھوا کے لے لیجیے انشاءاللہ. مسئلہ کے حالات میں سختی سے پابند رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہمیشہ پابند رہیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے, پاکرامت رکھے. میری کوئی غلطی ہوئی میں رجوع کرتا ہوں, آپ بھی توبہ کریں. استغفر اللہ پڑھی جی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی. میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اسلام زندہ باد. مسلک اعلیٰ حضرت بہت کھانا صدق اللہ العظیم. السلام علیکم.